نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میسوپوٹیمیا جس کو کہ آج ہم جو ہے وہ عراق کا شہر کہتے ہیں، اس میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک اور کا علاقہ تھا، ان کے علاقے کا نام اور تھا۔ ان کے والد آزر جو تھے وہ عراق کے ایک بہت بڑے بت پرست تھے اور بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوا، لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان منتخب انسانوں میں سے تھے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت سے نوازنا تھا، لہٰذا شروع سے ہی ان کے دل میں بتوں کے خلاف نفرت اور ان کو نہ پوجنے کا رجحان تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے، سورہ انعام کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا خدا ہے، اتنا بڑا سورج ہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جس وقت یہ سورج ڈوبنا شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ چیز جس کو زوال ہو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند، ستاروں کو دیکھا اور یہ کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتے ہیں جنہوں نے مجھے بنایا ہے، کیونکہ اتنی رات ہے، رات میں یہ روشنی دینے والا ہے تو یہی خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ بھی صبح ہوتے ہی ڈوب گئے تو ان کے دل میں یہ بات پکی ہو گئی کہ جو چیز ڈوب جائے، جو چیز ختم ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پہ ریویلیشن نازل کی، ان کو نبوت سے نوازا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کسی بھی صورت متفق نہیں تھے کہ بتوں کو پوجا جائے اور بتوں کو بنایا جائے۔ وہ اپنے والد سے اکثر یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ ایک دن ایسا ہوا کہ کے اندر یعنی عراق کے اندر ایک میلہ لگا۔ اس میلے میں تمام لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بت کدہ جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ اسے ان کو پوجنے کے لیے اس بت کدے میں جایا کرتے تھے، آپ وہاں گئے، آپ نے کلہاڑی پکڑی اور تمام بتوں کو کلہاڑی سے ایک ایک کر نیچے گرا دیا اور توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کو وہاں پر صحیح رہنے دیا اور اس کے کندھے پر یہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب لوگ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ تمام بت تو ٹوٹے پڑے ہیں، وہ جو ان کا بت کدا ہے اس کی حالت ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے آتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی کام یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اکثر ہی لوگوں کو اس چیز سے منع کرتے تھے کہ جنہیں خود ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہ سوال کا جواب تو اس بڑے بت سے پوچھیں، یہ میں نے نہیں کیا، اس بڑے بت نے کیا ہے۔ ان تمام باتوں پر وہ لوگ حیران ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ بت تو کسی بھی صورت جو ہے اپنی دفاع نہیں کر سکتا اور کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا۔ اس کا حوالہ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62 یعنی 62 سے 65 تک جو ہے وہ اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے اس بڑے خدا سے پوچھو کہ کس طرح سے یہ سارا ماجرا ہوا۔ انہوں نے سر جھکا لیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا، یہ کس طرح سے بتائے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو بول نہیں سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ آپ کی اس بات سے یہ لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ یہ کسی بھی صورت عقل جو ہے اپنی استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اسے سچائی نظر آتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بتوں کی انسلٹ کرنے پر اور ان بتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دیں گے۔ اس سزا کے لیے انہوں نے ایک آگ بھڑکائی اور اس آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے 69، جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی کر دی گئی اور اس نے حضرت ابراہیم کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہجرت کریں اور فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف
ان کا رجحان دلائیں۔ آپ نے تبلیغ سٹارٹ کی، وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت سارہ سے ہوئی، حضرت سارہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد حضرت سارہ میں سے نہ دی، یعنی ابھی کافی عمر کے ہو گئے لیکن آپ کے گھر میں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ حضرت سارہ کی ایک غلام تھی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ جب سارہ کے گھر اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم نے شادی کی اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امید سے کر دیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ حضرت ہاجرہ کو یہاں سے لے جائیں اور ان کے بچے کو بھی، اور کہیں دور چھوڑ آئیں کیونکہ وہ ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر چلے اور ان کو جا کر جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کچھ کہے چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئی اور ان سے کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اس پر حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ وہیں رک گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، ننھے اسماعیل جو تھے، وہ پیاس سے نڈال ہو گئے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بالکل وہ ایک صحرا تھی، صحرا تھی، نہ پانی کا پتہ اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت سارہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی رہیں، اور ننھے اسماعیل کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا، اور اس طرح سے وہ صحرا جو کہ کسی بھی قافلے کے لیے اٹریکشن کا یا کشش کا باعث نہیں تھی، پانی کے نکلتے ہی، کیونکہ جب کہیں پہ بھی صحرا والے ایریا میں کہیں پانی نکل جائے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور لوگوں کا اور قافلوں کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قافلوں کا رجحان اس طرف کرنے کے لیے اور حضرت ہاجرہ کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ نکال دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اوقات اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اور حضرت ہاجرہ سے ملنے کے لیے وہاں آنے لگے۔ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ وہاں پر جو قافلے آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انتظامات بنا دیا کہ وہ ان کو قافلے والوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کھانا بدوش ہوتے تھے، بچے آتے تھے، ان کے ساتھ ان کے والدین ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے، آپ انہیں پانی پلاتی تھیں اور اس کے عوض جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ وہ آپ کو دے جاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا بندوبست اس صحرا کے اندر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ آئے، حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو چکے تھے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا اور ان کی قربانی کے لیے انہیں لے کر دور دراز مقام پر چلے گئے جہاں پر کہ ان کی قربانی کرنی تھی۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ والد مجھے ذبح کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ میرا گلا کاٹنے لگے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ان کے حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلا دی۔ جیسے ہی چھری چلائی ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سامنے دمبا جو تھا وہ ذبح ہوا پڑا ہوا تھا اور حضرت اسماعیل ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کے سلسلے میں مناتے ہیں۔ حضرت سارہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ان کا نام حضرت اسحاق تھا، اور حضرت ہاجرہ کا بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق میں سے تمام انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت
ابراہیم نے مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا۔ سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے، تو رحیم اور کریم ہے، اے اللہ یہ ہماری ہماری اس محنت کو قبول فرما اور ہمارے خاندان میں سے ایک ایسا امام بھیج جو کہ تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کے خاندان اور ان کی پروجنی میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی زندگی گزاری اور وہ ہیبرون میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ یروشلم سے تقریباً 20 میل فاصلے پر موجود ہے۔ تو سامعین، عید الاضحیٰ کا جو کانسیپٹ ہے یا جو مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں وہ ایک حج مکمل کرنے کی وجہ سے مناتے ہیں۔ یہ تمام قربانی کرنا، بالوں کو کٹوانا، اس کے علاوہ طواف کرنا، اس کے علاوہ صفا مروہ میں جو صحیح کی جاتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہت ایک تفصیلی ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔